اے پی میں افسار صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ اب پنجاب کے نہیں ہے، یہ ہمارے ہیں، کیونکہ یہ اس میں تو جتنی سڑی توپ ہے یہ تو مرد مجاہد ہے. تو مطلب یہ کہ گولی پکڑی، خون بہہ رہا ہے اور جناب براڈ کاسٹنگ کر رہے ہیں، اسی لیے تو کسی کو یقین نہیں آتا. لیکن جو آپ نے وارئر اسپرٹ کی بات کی نا ابھی، وہ لفظ بالکل ٹھیک ہے. میں نے بہت کئی سالوں پہلے یہ ناول ایک پڑھا تھا، اس میں تھا کہ وارئر کیا ہوتا ہے، اور جرنلزم ساری اسی اسپرٹ کے ساتھ کی ہے، وارئر اسپرٹ کے ساتھ. ایڈرینلن رش بھی ہوتا تھا، لیکن وہ ریڈ لائن کے لیے ہوتا تھا. لیکن جو وارئر اسپرٹ ہے نا، یہ ہونی چاہیے، اور یہی آپ کو کسی بھی پروفیشن میں ہو، لائف میں ہو، اٹ کیپس یو موونگ. اور خاص طور پہ ہمارے جیسے ملک میں اگر یہ وارئر اسپرٹ نہ ہو، یہاں قدم قدم پہ روزانہ جو آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹس ملتی ہیں، جو آپ کو بے یقینی کی کیفیت میں سے گزرنا پڑتا ہے، آپ کے ملک میں جتنے مسائل ہیں، جان مال، ایجوکیشن، ہیلتھ، کچھ کسی چیز کی گارنٹی نہیں ہے اس میں. تو پھر وارئر اسپرٹ نہ ہو تو آپ سروائیو نہیں کر سکتے، اور آنریبلی سروائیو تو بالکل ہی نہیں کر سکتے. لیکن جرنلسٹ کے لیے دیکھیں، میں مطلب جرنلسٹ یوز ود کوشن لفظ، لیکن ہم کچھ لوگوں کو جانتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے آئی بن ویری لکی کہ آج پہ ہمارے اکثر جو ہمارے ساتھ جو سینئرس کام کر رہے تھے، I'm very privileged کہ مجھے اب پچھلے 3-4 سالوں میں پتہ چلا ہے کہ ایکچولی فائنسٹ آف دا فائنسٹ. لیکن آئی ڈو تھنک کہ ایک آنیسٹ جرنلسٹ جو ہوتا ہے، جس کا قلم ہی اس کی طاقت ہے، وہ ایک ڈپریشن کا بھی شکار ہے. اور کبھی کبھی صبح اٹھ کے پہلے جو مومنٹس ہوتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ میں پھر کیا کر رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے، کین آئی چینج اینی تھنگ. آئی اسپیک ٹو اے کپل آف پیپل جو اب کلاس them as my close friends, and they say to me کہ کبھی کبھی فون کر دیا کرو، کبھی کبھی میسج کر دیا کرو، بڑے سخت ڈپریشن ہے. ایک انسان جس کی طاقت اس کی رائٹنگ ہے اور اس کو پرنٹ ہی نہیں کیا جا رہا اس کا ادارہ، یا اس کو ٹی وی پہ بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ انالیسس بھی نہیں دے سکتا. ساری زندگی جرنلزم اس نے کی ہو، ساری زندگی اس نے سیاسی مختلف ادوار کور کی ہو، تو اس کے ساتھ کیسے بندہ فائٹ کرے؟ ہاؤ ڈو یو ری موٹیویٹ یور سیلف ایوری مارننگ؟ کیونکہ کتنے لوگ آئے گئے. دیکھیں احمد فراز ہوں یا فیض احمد فیض کی ہم نظمیں اب پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے آج کے لیے لکھی ہے. دیر از اے کانسٹنٹ اسٹرگل بٹ آلسو کہ نتھنگ از چینجنگ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ فیشزم بڑھ گئی ہے. دیکھیے، دو آپ کے سوال کے دو حصے ہیں، میں دونوں کا الگ الگ جواب دیتا ہوں. ایک تو یہ جو آپ نے کہا کہ کیسے صبح اٹھ کے اپنے آپ کو واپس وارئر اسپرٹ میں، دیکھیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے، اور میرا اللہ پہ یقین بہت مضبوط ہے. میں گناہ گار انسان ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرا اللہ پہ یقین کمزور ہے، وہ بہت مضبوط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ اگر مجھے ان حالات میں سے گزار رہا ہے تو یہ اللہ کی حکمت ہے اس میں کچھ، اور میں اللہ کی اس آزمائش کو دعا کرتا ہوں کہ میں اس میں سر بلند کر کے گزر جاؤں. میں نہیں چاہتا میری آزمائش لمبی ہو، یا میں نہیں چاہتا کہ میں آزمائش میں سے گزرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے ایک راستہ جو آپ چنتے ہیں وہ راستہ مشکلات کا راستہ ہے. جیسے امام حسین نے ایک راستہ چنا، وہ انہیں پتا تھا یہ راستہ انہیں کدھر لے جائے گا، لیکن انہوں نے چنا، انہوں نے ایک مثال قائم کر دی کہ سیدھا راستہ ہوگا، سچا راستہ ہوگا تو مشکلات تو آئیں گی. تو اگر مشکلات آنی ہے نا تو میرے لیے پھر ان ایکسپیکٹڈ، اس طرح نہیں کہ مشکل کیوں آ گئی. یہ ہو سکتا ہے کہ شاکنگ ہو گئی، یہاں کیوں، اسلام آباد میں کیوں حملہ ہو گیا، لیکن یہ کہ حملہ ہونا یہ تو ایک گیون تھا. کیونکہ جس طرح کے بزدل اور گھٹیا قسم کے ہمارے دشمن ہیں، وہ تو ایسی حرکتیں کر سکتے ہیں، وہ سچ کے ساتھ نہیں نا، وہ سازش کے ساتھ ہیں. ان کا کام ہی سازش ہے، انہوں نے سوچنا ہی ایک دغاباز اور سازشی انسان کی طرح، تو وہ پھر اسی طرح ایکٹ بھی کریں گے. وہ صاف سیدھا ایماندار انسان کی طرح سامنے کھڑے ہو کے تو نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ ہے گھوڑا، یہ ہے گھوڑے کا میدان، ہمیں آپ سے یہ شکایت ہے تو چلے آئیں. پیچھے میں بات کریں گے، بیچ میں بھی چھپ کے کر کے تو بھاگیں گے جیسے یہ ہوا. تو اس لیے وہ جو آپ نے کہا نا کہ حملہ ہوا یا نہیں ہوا، جنہوں نے کروایا ان کو پتہ ہے کہ حملہ ہوا ہے، تو اور انہوں نے جتنے پیسے دینے تھے اتنے پیسے بھی نہیں دیے.
وہ ایک الگ جھگڑا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ کیونکہ وہ کام پورا نہیں کر سکا نا, جس وہ کام پھر بھی پورا نہیں کر سکتا. دیکھیں نا یہ ویسے یہ بڑا اچھا پوائنٹ ہے کہ پوائنٹ بلینک رینج میں بھی اتنا کسی کا نشانہ, یہ اب اللہ سے بڑا خدا نخواستہ تو کوئی نہیں بن سکتا نا. تو انہوں نے پوائنٹ بلینک رینج سے کروایا بھی, تو پھر بھی کام پورا نہیں ہوا. تو اللہ کی حکمت ہے اس میں, اللہ نے کوئی بچانا تھا, ورنہ تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. پھر یہ جو ہے نا, تو اس لیے یہ چیزیں جب میں دیکھتا ہوں سنتا ہوں, تو انہوں نے کچھ جو لوگ رکھے ہوئے نا میڈیا میں, وہی بات کرتے ہیں کہ حملہ نہیں ہوا, یہ جھوٹ ہے, یہ سب. دیکھیں آپ آپ کی نارتھ فیس کی جیکٹ کی بھی بڑی, آپ کو مجھے لگتا ہے کمیشن دینی چاہیے. برانڈ ایمبیسڈر بنا رہے, اور مجھے ابھی سردیاں ابھی یہ دیکھیں مجھے وہ اس سے یہ اب میں پہن رہا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں, وہ پولیس والوں کے پاس چلی گئی. اچھا, وہ میری بڑی پسندیدہ تھی, تو وہ ساری سردیاں میں وہ پہنتا تھا. اب یہ بھی ایک جرنلسٹ کی, ویسے میں آپ کو بتاؤں ان سائڈ انفو فار دوست جو ٹرو جرنلسٹ ہوتا ہے. میں اپنی بہن سے بات کری تھی, تو ہم کسی کی کار میں بیٹھے, تو انہوں نے بڑی اچھی کار میں یہ کیسی گاڑی ہے, یہ تو میرا اس میں گزارا نہیں. جرنلسٹ کے پاس وہ جیکٹ ہونا بڑا ضروری ہے. ون مسٹ بی پریپیئرڈ فار آل ایونچویلٹیز, کہ کوئی بھی ویدر ہو سکتا ہے. آپ کے پاس واکنگ شوز بھی ہونے چاہیے. تو ہم لوگ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ 2 منٹ اپنی ٹی وی پہ سامنے آنا ہے, جتنا بھاگنا ہے, سردی ہوگی, بارش ہوگی, پریپیئرڈ. لیکن وہ پولیس کے پاس چلی گئی, اتنی ان کی آنکھوں میں وہ چھپی ہے. نہیں, وہ انہوں نے ایویڈنس کے طور پر رکھی ہوئی ہے, لیکن کوئی مجرم ملزم پکڑا نہیں ابھی تک, اور نہ ہی کوئی ہیڈ پہ ہوا ہے. لیکن بہرحال میرے انہوں نے وہ کپڑے اور میرے پسندیدہ. خیر, تو یہ جو ہے نا, یہ وارئر اسپرٹ جو ہے, یہ اللہ کی دین ہے. اور ظاہر ہے کہ پھر کمٹمنٹ ہے اپنی دھرتی کے ساتھ. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہم پہ ظلم کریں, ہم پہ اٹیک کریں, ہمیں بدنام کریں, ہمارے خلاف پروپیگنڈا چلائیں, ہمیں فائنینشلی کرپل کر دیں, ہماری جاب کی کوئی جگہ نہ رہنے دیں, تاکہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں. اور یہ لوگوں کو کہیں, کتنی چھوٹی سوچ ہے, بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی سوچ اتنی چھوٹی ہے. اور اتنا میں حیران ہوتا ہوں کس طرح کی ان کی تربیت ہے, کیسی ٹریننگ ہے. یہ اتنی بڑی جگہ پہنچ جاتے ہیں, ان سے بندہ نہیں پہچانا جاتا. میرے اوپر اتنی موٹی فائل بنی ہوئی ہے جہاں پہ بنی ہوتی ہیں, وہ جا کے پڑھ لیں, وہ لو ڈاؤن لے لیں. جیسے سمجھتے ہیں ایگزیکٹلی. تو جو اپنے خود کر رہے ہوتے ہیں جو جرم, وہ دوسروں پہ ٹھوکتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ابھی تک چلا کہ میں نے انہیں یہاں سے جانا, انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے. آپ اندازہ کتنے جاہل ہیں یہ لوگ کہ اپنی وہ جا کے فائل ہی پڑھ لیں, لو ڈاؤن میرا لے لیں یہاں سے جا کے لیٹسٹ یار, کہ میں کیا کون ہوں. تو اسائلم بھی اپلائی کیا افسر صاحب, یہ کیا بات ہوئی؟ اتنا آپ نے اپنے گھر کے باہر اپنے اوپر حملہ کروایا, اور آپ نے اسائلم بھی نہیں اپلائی کیا. اس لیے میں نے نہیں کیا کہ اس ملک میں یہ جو نیا پاکستان بنا ہے, اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ باہر سے لوگ پاکستان میں روزگار کے لیے, رہنے کے لیے. افسر صاحب اور میں پھر ایک سلاٹ کے لیے ایک ہی چینل پہ ہم پھر کمپیٹ کریں گے. تو دیکھیں نا, اتنا یہاں پہ لوگ آ رہے ہیں, تو میں کیوں باہر جاؤں اس ملک سے. اب ہم کپتان کا کوئی خواب نہیں پورا کریں گے تو کون کرے گا, کچھ تو پورا کرے. تو یہ دوسری بات جو آپ نے لکھنے لکھانے کی کہی ہے نا, تو اس میں فرسٹریشنز ہوتی ہیں, ڈس اپوائنٹمنٹس بھی ہوتی ہیں, ڈپریشن بھی آتا ہے, نارمل ہے. یہ انسان کی فطرت میں ساری چیزیں ہیں. لیکن حوصلہ بھی اس کے ساتھ ہی ہے, صبر بھی اس کے ساتھ ہے, شکر بھی اس کے ساتھ ہے. یہ صبر اور شکر کی جو بار بار تاکید کی گئی ہے نا, صبر شکر آپ اس وقت نہیں کرتے جب آپ کے پاس پوری دنیا میں پاپا جونز پیزا شاپس ہوں, اور آپ کے پاس اربوں پتی ہوں آپ, اور آپ امریکہ میں سٹیزن شپ لے. شکر یہ نہیں, شکر وہ ہوتا ہے جب آپ مشکلات میں سے گزر رہے ہوں اور آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ اس سے زیادہ مشکل نہیں ہوتی. یہ جو شکر اور صبر ہے نا, یہی چلاتا ہے. یہی میں 6 سال سے کسی ٹی وی چینل پہ اپیئر نہیں ہوا. منیزہ جہانگیر نے اور شاہد میتلا نے پچھلے دنوں مجھے یہ جو اس میں اس سے پہلے یہاں پہ ایک مظاہرہ ہوا تھا, اس وجہ سے انہوں نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے لیا پروگرام. اس کے علاوہ تو میں ٹی وی پہ نہیں آ رہا, نہ میں لکھ رہا ہوں. مجھے تو ایک صاحب نے پروگرام پہ بلایا تو ان کو تو چینل سے خارج کر. ایگزیکٹلی, تو یہی ہو رہا ہے نا. تو اب وہ اس میں پھر
یہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ فائنینشلی کرپل کر دو, کوئی جاب نہ کر سکے, اور میں نہیں کر پا رہا, 4 سال سے میں جاب لیس ہوں, اور اس لیے تھا کہ یہ ہی وڈ بینڈ آن ہز نیز. یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی میرا ایمان اللہ پہ آپ پہ نہیں ہے, یہ اس چیز کو بھولتے ہیں. میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, میں سوچ رہی ہوں کہ کہوں کہ نہ کہوں, کیونکہ آئی ٹرائی ناٹ ٹو اسپیک اباؤٹ یا talk about religion too much, لیکن یہ میں نے دیکھا ہے, I have to say this, میں نے دیکھا ہے کہ جن فیملیز میں اور جن لوگوں میں جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے, جن کا کامل یقین ہوتا ہے کہ رزق دینے والا, زندگی موت, مشکلات اور شفا سب کچھ اللہ پاک کی ہاتھ میں ہے, تو وہ پھر بے غم ہو جاتے ہیں, ان کو پھر وہ توکل ہے نا. تو آئی تھنک کہ یہ ایک, میں جب سنتی ہوں ینگر لوگوں سے بھی کہ ان کو کبھی کبھی کہ کہاں سے آئے گی سیلری, کیا یہ نہیں ہو جائے گا, اچھا جس طرح مٹ کے رہنا ہے, ادھر سے کانٹیکٹس, اینڈ آئی ٹرائی ٹو ٹیل دیم کہ ایکچولی واٹ از ڈیسٹنڈ فار یو وہ آپ کو ملے گا. بالکل ایسے ہی, اور آپ کا ایکچولی اٹ از اے ویری گڈ وے آف لیونگ, کیونکہ یہ جو آپ نے صبر شکر کی بات کی, یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے. اس میں تو بار بار کہا بھی گیا ہے کہ یہ بھی نہیں کہ صرف صبر شکر کرو. جو بات اب سارا عالم صاحب جیسے لوگوں کے بارے میں ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل, وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, کہ صبر, اور جو صبر اور حق کی تلقین بھی کرتے ہیں, کیونکہ اوروں کو بھی, بیکاز اٹ ہیز ٹو بی اے کلیکٹیو ایفرٹ. صرف یہ نہیں کہ آپ بس آپ خود شرافت کرتے رہیں, لیکن یو مسٹ اسٹینڈ اپ فار جب کسی اور کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کسی اور کے اوپر ظلم ہو رہا ہے جس کا آپ کے ساتھ کوئی لینا دینا. اور یہ بھی بڑا مسئلہ ہے, بیکاز جب ہم کسی کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ایک دم سے لوگ اٹھانا ہے, اچھا کس کے لیے طاقت ہے, کیوں بول رہے ہیں. بالکل, یہ شک بہت زیادہ ہے ہماری سوسائٹی میں. تو وہ بات وہی ہے کہ جو آپ نے, میں ریلیجن کو میں بھی بہت زیادہ نہیں اس کا ذکر کرتا, کیونکہ اپنے ذاتی معاملات میں نہیں لانا چاہیے, لیکن اللہ پہ یقین ہونا جو ہے نا, یہ نعمت ہے. اور میں ایک دفعہ وہاں ہارورڈ میں تھا, تو کیمبرج میں ہمارے ایک کانفرنس ہوئی, وہاں پہ جو پوری دنیا سے بڑے اچھے جو رائٹرس ہیں, نیریٹو کانفرنس تھی, وہ آئی تھی, وہ اس میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے وہ تھوڑا نا ان کا اللہ پہ اتنا ایمان نہیں تھا. ایک رائٹر تھے, مجھے ان کا نام نہیں اب یاد آ رہا, اور نہیں امریکن تھے, اور وہ لکھتے بھی تھے جو, اب وہ اس میں کوئی اللہ کا ذکر یا گاڈ کا وہ نہیں ہوتا تھا. لیکن اب وہ اپنی لائف کے اسٹیج پہ آگے تھے, تو ان سے یہ سوال پوچھا کسی نے اسی کانفرنس میں کہ آپ کے خیال میں گاڈ کی ایگزسٹنس ہے یا نہیں ہے. تو اس نے کہا دیکھیں, میں جو بھی لکھتا ہوں نا, اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں جتنا یہ نظام پوری کائنات کا چل رہا ہے نا, کوئی تو چل رہا ہے, یہ اس بغیر کسی سسٹم کے, بغیر کسی اس کے نہیں چل رہا. اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے ضرور. وہ طاقت کیا ہے, کون ہے, یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن تو دیکھیں, جو اللہ کی پریزنس, کسی طاقت کی پریزنس سے تو یہ بھی انکار نہیں کرتے. بالکل, تو ہم تو مسلمان ہیں, اور کرسچن بھی, جیوز بھی, یہ سب ان کا اللہ پہ ایمان ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہے نا, یہ طاقت دیتی ہے آپ کو مشکل وقت میں یہ چیز, اور خاص طور پہ جب آپ کا مقصد پیسہ نہ ہو, صرف پیسہ نہ ہو, یا اپنی آپ یہ بھول جائیں آپ کہ آپ نے مرنا بھی ہے. یہ چیز بھی بڑی انسان کو خراب کرتی ہے, جب آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ نے مرنا ہے. اور بہت سارے لوگ اس وقت بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں جو جن کا خیال ہے کہ انہوں نے مرنا نہیں ہے, یا انہوں نے جا کے حساب نہیں دینا, یا اللہ ان سے پوچھے گا نہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیز ان لوگوں کو گمراہ رکھتی ہے مسلسل. میرا ایسا کوئی نہیں. میں اس لیے آپ سے اس کے پوائنٹ پہ کیوں ایمفسائز کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ میں اب ینگر لوگوں کو دیکھتی ہوں, اور میں سوچتی ہوں کہ نہ آپ کے بچے ہیں, نہ آپ نے کسی کی بہنوں کی شادیاں کرانی ہیں, نہ آپ کے کوئی گھر کے خرچے ہیں, لیکن یہ جو ایک دنیاوی ڈر ہے نا, خوف ہے, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی, اینڈ لیڈس ٹو ڈپریشن ایز ویل. اس لیے میں نے یہ آپ سے پوچھا کہ obviously 6 سال سے اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ فائنینشیل ہارڈشپ which is a huge problem, اسپیشلی اگر آپ نے ملین اسٹیش نہ کیے ہوں, آپ کے حق حلال کی کمائی ہو, تو آپ کی امیڈیٹ امپلیکیشنز ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ آپ جیسے they keep on fighting and they keep on saying نہیں, I'm not going to compromise. لیکن جو ارلی ایج سے بکنے کے عادی ہو جائے نا, تو then there is no redemption for that. یہ بات صحیح ہے آپ کی, لیکن دیکھیں آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات کی تھی جب ہم کیمرے پہ بات نہیں کر رہے تھے,
آپ نے کہا تھا کہ کچھ سالوں سے میں بالکل نہیں روک رہی اپنے آپ کو بولنے سے، جو بھی میرا دل کرتا ہے میں بول دیتی ہوں. انسان کی زندگی میں ایک اسٹیج آتی ہے جب وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں نے گیو بیک کرنا ہے سوسائٹی کو. سب شاید نہ کرتے ہوں لیکن بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، خاص طور پہ ویسٹرن سوسائٹی میں تو لوگ جتنا پیسہ کماتے ہیں وہ بھی سوسائٹی کو واپس دے دیتے ہیں چیریٹی میں. ہمارے یہ کانسیپٹ اتنا نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ یہاں بڑھنا چاہیے. جب آپ گیو بیک کرنا چاہتے ہیں نا، تو میں کیونکہ میرا کام بولنا لکھنا ہی رہا ہے ہمیشہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ سچ بولنا جو ہے نا یہ بہت ایک اچھا طریقہ ہے سوسائٹی کو گیو بیک کرنے کا. کیونکہ میں اگر سچ بولوں گا، لوگوں تک لے کے جاؤں گا، تو وہ لوگوں کو فائدہ دے گا سمجھنے کا چیزوں کو. میں حکومت میں 2 سال رہا ہوں، تو ایک جرنلسٹ جو دور سے بیٹھا کوشش کرتا ہے سورسز بنانے کی، اندر جا کے چیزیں سچ ڈھونڈنے کی، میں نے وہ سچ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہوتے ہوئے، تو میرے اوپر فرض ہے کہ میں وہ لوگوں کو بتاؤں. اور آہستہ آہستہ میں بتا رہا ہوں سب کچھ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ریاست اور اس کے جو ملازم ہیں وہ کیسے ریاست کو خراب کر رہے ہیں اور ریاست کو کیسے تباہ کر رہے ہیں اندر بیٹھ کے، جس کی وہ باہر ہوا بھی نہیں لگنے دیتے عوام کو. اور یہ جو ہے نا ایک میرا ایک یہ ان اے وے میں ڈفرینٹ ایک کیریکٹر یا پلیئر ہوں. اس ساری یا تو سیاستدان ہوتے ہیں تو وہ سارا کچھ بات باہر نہیں کرتے، یا جرنلسٹ ہوتے ہیں تو وہ اندر نہیں ہوتے حکومت میں، تو ان کو ساری چیز سچ نہیں پتہ چلتی. میں اندر رہا ہوں اور میں جرنلسٹ تھا، میری ٹریننگ جرنلسٹ کے طور پر ہوئی تھی، تو میں نے وہاں جو سچ دیکھا ہے نا اس کو باہر آ کے بیان بھی کر رہا ہوں. کیونکہ میرا اسٹیک پہ نہیں ہے سیاستدان کی طرح کچھ، یا میری ایکسیس لمیٹڈ نہیں تھی جرنلسٹ کی طرح، تو میری ایکسیس بھی کمپلیٹ تھی اور میں نے دیکھا بھی سارا کچھ، اور جرنلسٹ کی طرح میں نے آبزرو بھی کیا، اور پھر میں اس کو اب آ کے قوم کو واپس دے رہا ہوں جو مجھ پہ قرض ہے. تو وہ جو میرا اپنے آپ سے وعدہ ہے نا، میں اس کو پورا کر رہا ہوں اور اس کو میں کروں گا. اور ویسے میں اپنی لائف کی جس اسٹیج پہ ہوں، میں نے سب کچھ دیکھ لیا، میں نے سب کچھ کر لیا. میں نے عروج بھی دیکھ لیا، زوال بھی دیکھ لیا، اچھی سے اچھی جگہ پہ میں. لیکن اب صاحب لوگ تو 70 سال کے ہو جاتے ہیں، بڑا عروج انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، پھر بھی ان کی گرست ہے وہ ختم نہیں ہوتی. یہ تو ایمان میں نہیں سمجھتا یہ ایمان کی کمی ہے. میں سمجھتا ہوں اللہ کی نظر کرم کی کمی ہے، اور جس پہ یہ نہیں ہے. اگر 70 سال کی گریٹیٹیوڈ نہیں ہے نا نعمتوں کا، یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کی جو نعمت ہے وہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ آپ کو یہ سکھا دے کہ شکر کرنا، اور آپ نے وہ جو صبر ہے یا آپ کے اندر جو کنٹینٹمنٹ ہے وہ آ جائے. وہ آپ کی 20 سال کی عمر میں آ جائے، 40 سال کی عمر میں آ جائے، 70 سال کی عمر میں، جس عمر میں بھی آئے گی اسی عمر میں آپ پہ اللہ کا کرم شروع ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس پہ 70 سال میں بھی نہیں آئی تو وہ جانے اور ان کا اللہ جانے. اور گریٹیٹیوڈ بھی فار ینگر پیپل لسننگ، جس زندگی میں گریٹیٹیوڈ نہیں، اگر آپ کو دکھائی ہی نہیں دے رہا کہ دیر از سو مچ ٹو بی گریٹفل اباؤٹ، تو آپ کے پاس جو کچھ بھی آ جائے گا نا، چاہے ریڈ کنورٹیبل آ جائے گی، 6 مکان آ جائیں گے، آپ کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کر سکو گے. ہم نے ابھی کافی انجوائے کیا، ہم نے کافی بھی، دس از گریٹیٹیوڈ. یو ہیو اے نائس کپ آف کافی اینڈ یو گریٹفل کہ اللہ پاک نے گرم پانی آ رہا ہے، یو گریٹفل فار، بیکاز دیز آر ناٹ لٹل تھنگز، دیز آر واٹ لائف از میڈ آف. کہاں پہنچ جائیں گے، کتنا ایک ہو جائے گا. دس از ویری امپورٹنٹ فار ینگر پیپل لسننگ آلسو، پرٹیکولرلی جو میڈیا میں، بیکاز آج میں پتہ چلا 1-2 اور لوگ بھی میڈیا میں آنا چاہتے ہیں، کٹھن رہا ہے. تو آپ کو بہت ثابت قدم بھی ہونے کی ضرورت ہے. And you have to stop thinking about your paycheck. یہ نہیں ہے کہ آپ ٹوٹلی رضاکارانہ طور پہ کریں، لیکن you will have to make some very difficult decisions. And if you're not driven with that, then I think it's you're going to be very unhappy. You can only be happy if you're committed. Okay, this is not going to be an easy path. It's going to be difficult. I'm going to go all the way. اور میں نے حق پہ کھڑے رہنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گریٹفل آلسو فار واٹ یو اچیو. بیکاز آپ اس عمر پہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے سب کچھ دیکھ لیا، کہ میں اور آپ ایسے فیل کر رہے ہیں، باقی کوئی نہیں فیل کر رہا ہے. دیکھیں میں اگر آپ بھی ایسا فیل کر رہی ہیں تو بالکل، اور کیا ملے گا، یہی شکر ہے، یہیں پہ اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے کہ جب بھی وہ آپ کو یہ روشنی دکھا دے. اور جہاں تک بات ہے نا مشکلات کی، دیکھیں جتنی مجھ پہ مشکلات ہیں، یہ جو بھی لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں اور جو ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، بولتے ہیں،
میں نہیں سمجھتا کہ میرے اوپر کوئی بہت زیادہ مشکلات، اس سے زیادہ بھی مشکلات آ سکتی تھی. اللہ نے مجھے بہت ساری مشکلات سے بچایا ہوا ہے اور میں اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں. اب دیکھیں جو لوگ جن کے پیارے چلے جاتے ہیں، مسنگ پرسن ہیں فار ایگزامپل، میں ان کی لائف سوچتا ہوں کتنی مشکل لائف ہے کہ آپ کو اپنے پیارے کا پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے، مر گیا ہے، زندہ ہے، کس حالت میں ہے. پھر بم دھماکوں میں لوگ مارے گئے ہیں اس ملک میں، قصور کوئی نہیں. بچے چھوٹے چھوٹے اے پی ایس میں پشاور میں، ان کی مائیں، ان کے باپ، ان کے جو بچے بچ گئے ان کا ٹراما، یہ سب چیزیں مجھے جو ٹراما مل رہا ہے، میں تو ایک میچور انسان ہوں نا، میں تو ایک اپنی زندگی کی اچھی دن دیکھ چکا ہوں. پھر آ کے مجھے ان ٹراماز میں سے گزرنا پڑ رہا ہے. تو میرا ایک ڈیفینسو میکنزم، میرا ایک وہ بنا ہوا ہے، سسٹم بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے میں اس کو فائٹ بیک بھی کر سکتا ہوں. ان بچوں کا سوچیں آپ جو اپنے ساتھ میں ظلم ہوتے دیکھتے ہیں. وہ بلوچستان میں ایک لڑکا ایف سی والوں نے مار دیا تھا ماں باپ کے سامنے، جو کھیتوں میں کام کر رہا تھا. میں اس ماں کا، اس باپ کا دکھ میں سوچ بھی نہیں سکتا کیا تھا. اسی طرح میں نے جو اسکول کے بچوں کو کہا ہے، پھر جن کے ایک ایک بھائی ان کے آنکھوں کے سامنے شہید ہوئے ہیں. جی بالکل. تو یہ ہمارے ملک میں بہت ظلم ہوا ہے. اور دوسری طرف آپ دوسرے لوگوں کی زندگیاں دیکھیں، 5-5 6-6 10-10 ان کے پاس بی ایم ڈبلیو 7 سیریز کی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس جہازوں کے فلیٹس ہیں، ہیلی کاپٹرس کے فلیٹس ہیں، ان کے 15 کورس ان کے ڈنر لنچ چل رہے ہوتے ہیں. یہاں یہ مطلب اگر آپ افورڈ کر بھی سکتے ہیں، آئی ہیو دس ڈیبیٹ ود پیپل آل آف دا ٹائم کہ یو کے میں فار ایگزامپل جب میں کام بھی کرتی تھی اور ہم جب رہتے بھی ہیں وہاں پہ چونکہ ایک دیر از مور اور لیس سم سارٹ آف ایکوالٹی، یو نو دیر از ناٹ اے ہیوج ڈفرنس اسٹیٹس میں. وہاں انسان کو اتنا برا نہیں لگتا. وہاں پہ ایک ہے کہ آپ بہت زیادہ گرینڈیوسٹی دکھائیں یا بہت زیادہ یو نو شو آف گرینڈیور دکھائیں تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. انگلش سوسائٹی میں بڑا برا سمجھا جاتا ہے. یہاں پہ جہاں لوگوں کے پاس صاف پینے کا پانی نہیں ہے، وہاں پہ جب آپ اس طریقے سے ولگر شو آف ویلتھ کرتے ہیں، ہمیں شرم نہیں آنی چاہیے. اگلی پیپل ڈو ناٹ ہیو اینی شیم. کیا بات ہے، ٹھیک ہے. میمورائز ugly people have no sense of shame. اور یہ ولگیرٹی ہے جو آپ نے، یہ ولگر پیپل ہیو نو شیم. اب دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ جو ہے نا یہ ہمارے کلچر میں پرابلم ہے. آپ نے جو برطانیہ کی مثال دی ہے، جو برطانیہ کے لوگ سب کانٹیننٹ میں حکومت کرنے آئے تھے نا، وہ واپس جا کے ایک تو ان کو فوراً وہ نارمل لائف میں ان کو پوزیشن نہیں دیتے تھے. ان کی پہلے ڈی بریفنگ ہوتی تھی کچھ عرصہ تک، ان کو نارملائز کیا جاتا تھا کہ انسان کے بچے بنے. یہ غلاموں پہ حکومت کر کے نہیں آئے، یہ یہاں غلام نہیں رہتے، یہاں پہ برابر کے لوگ رہتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے اپنی سوسائٹی کے لیے وہ سسٹم بنایا جہاں پہ ایکویلٹی ہے، ایکویٹی ہے، زیادہ ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو گورا یہاں سے گیا نا، وہ پیچھے براؤن صاحب چھوڑ گیا، ایک کلاس چھوڑ گیا. وہ کلاس انفارچونیٹلی وہ اخلاقی طور پہ گرے ہوئے جو لوگ تھے اخلاقی طور پہ، اور سوسائٹی میں جہاں ان کی یہاں پہلے ہی کوئی اتنی عزت نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنا ضمیر بیچ کے یا اپنی وفاداریاں بیچ کے اس کلاس میں وہ شامل ہو گیا، براؤن کلاس میں جو انگریزوں کی خدمت کرتی تھی. تو جب انگریز گیا نا تو جو ویکیوم آیا نا، اس میں اس کلاس نے کہا کہ وہ تو چلے گئے، اب ہم انگریز ہیں، اب ہم صاحب ہیں. وہ گورے تو تھے نہیں، تو ان کے اندر فینس نہیں ہے. وہ وہی ان کا جو کمپلیکسز ہیں، جنریشنل کمپلیکسز، ایک جنریشن کا کمپلیکس نہیں ہے، 3-4 جنریشن کے ان کے اندر کمپلیکسز ہیں. وہی ہم پارلیمنٹ میں ریسائیکل ہو کے بیٹھ کے دیکھتے ہیں ان کمپلیکسز کے ساتھ جب ان کو اتنی پاور اور اتنا پیسہ ایک دم سے ملتا ہے تو جسے کہتے ہیں وہ اپنی اوقات سے نکل جاتے ہیں. اب دیکھ لیں آپ اس ملک میں جتنا کوئی شخص جس سے کوئی ڈرتا ہے، چاہے وہ وردی میں چاہے بغیر وردی میں، وہ آپ اس کی بیک گراؤنڈ اٹھا کے دیکھ لیں، یا تو وہ خود اس کی بیک گراؤنڈ بالکل قابل فخر نہیں ہوگی، یا اس کی پہلی جنریشن کی قابل فخر نہیں ہوگی، لیکن ان کے پاس ایک دم سے طاقت اتنی آ گئی اپنی ملازمت کی وجہ سے یا جس بھی وجہ سے، پیسہ اتنا آ گیا کہ وہ اپنی اوقات سے باہر نکل گئے. انہوں نے دوسرے ملک کے دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا شروع کر دیا. یہ جھگڑا میرا، میں ان کو اپنے سے برتر نہیں سمجھتا، میں یہ نہیں مانتا کہ وہ مجھے کمتر سمجھیں، یا میرا اگر کوئی ملازمت کوئی ایسی کرے جس کی تنخواہ کم ہے تو اس کے رائٹس مجھ سے کم نہیں ہیں،
اور اگر کوئی بندہ اگر وہ اس کو کسی ملازمت کی وجہ سے کسی پوزیشن پہ بیٹھ گیا ہے جس پہ طاقت ہے جس پہ پیسہ ہے تو مجھ سے برتر اس وجہ سے نہیں ہوا. میرا تو مذہب بھی یہ کہتا ہے کہ آپ میں سے برتر وہ ہے جس کا تقویٰ بہتر ہے. یہ نہیں جس کے پاس بندوق بڑی ہے یا جس کے پاس گاڑی بڑی ہے وہ نہیں بہتر مجھ سے. تقویٰ والا مجھ سے بہتر ہے. تو تقویٰ والا ہو تو ٹھیک ہے. تو یہ جو کمپلیکسز ہیں نا ان کے اندر احساس کمتری ہے. 3.5 سال میں تو میں نے آپ ٹی وی چینل آپ پچھلے 4-5 سال میں یہ جو آپ کے میڈیا ٹی وی ماؤتھ پیسز چینل بیٹھے پہ ہیں دیکھیں نا ان کی لائف میڈیا ماؤتھ پیس کو آپ چھوڑ دیں. جو ٹی وی چینل پہ اپیئر ہونے والے لوگ تھے 4-5 سال ان کا جو ان کے لہجے میں جو تکبر ہوتا تھا آپ اس تکبر کی ریزن جا کے آپ انریپ کریں. آپ دیکھیے گا ان کے اندر احساس کمتری ان کی جو بیک گراؤنڈ ہے نا اس کی وجہ سے اتنا زیادہ ہے. آپ کے سامنے چہرے آ رہے ہیں چہرے گھوم رہے ہیں نا ایگزیکٹلی. آپ ان چہروں میں نام نہیں لینا چاہتا. ہم سب آپ دیکھیں دنیا میں اتنا انسان کچھ دیکھ لیتا ہے اتنے لوگوں سے آپ مل چکے ہوتے ہیں. آپ کسی کی بات سن کے کسی کا چہرہ دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یار یہ کیوں ایسی بات. لیکن دیکھیں جب ٹی وی پہ آپ کسی گورے کو آپ کسی گورے سرکاری ملازم کو دیکھ لیں لیکن آپ ٹی وی پہ جب ان کی پریزنس دیکھتے ہیں گورے تو دیکھیں ایم پیز بھی اپنا بیگ اٹھا کے وہ ان کو نہیں. ان کو ٹی وی چینل پہ آپ عوام سے بات کرتے دیکھ لیں رپورٹر سے بات کرتے سن لیں آپ ان کو کتنی ان کے اندر عاجزی ہوتی ہے کتنی ان کے اندر یہ بات ہوتی ہے. وہ ہو سکتا ہے عہدے سے اتر کے وہ بڑے تکبر میں کرتے ہیں عہدے پہ بیٹھ کے وہ ان میں عاجزی ہوتی ہے یا عہدے سے نکل کے آپ کے گوڈوں میں ہاتھ لگائیں گے اسی ڈرائنگ روم میں آ کے بیٹھ کے. لیکن جب جیسے عہدہ ملتا ہے اگر ٹی وی پہ ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں تو obviously ہماری ینگر جنریشن جو نئے وانبی پولیٹیشینز ہیں یا جرنلسٹ ہیں ان کو یہ رول ماڈل سکھائی دے رہے ہیں. تو آپ میسیجنگ کیا دے رہے ہیں ان کو بیکاز یو نو اٹ از این ایڈیٹ باکس ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. تو آپ ان کو ایک نئی روش پیدا ہوگی ہے کہ اچھا یہ میں نے نکالا ہے. یہ انفارچونیٹ ہے اور یہی میں کہہ رہا ہوں نا کلچر ہے ہمارا جو اس کلچر میں جو شو آف ڈسپلے آف پاور اینڈ ویلتھ وہ آپ نے دکھانا. مطلب آپ سب ہم سب کے بچے بھی گھروں میں یہ کہتے ہوں گے کہ جی بابا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. آپ کے بچے کہتے ہیں آپ کے بچے گلا کرتے ہیں کبھی کبھار کر ہی دیتے ہیں. اچھا. اور یہ کہ جب گولیاں شولیاں لگتی ہیں تو آپ کی آپ مطلب فیملی کیونکہ مجھے پتا ہے میرے جو اولاد ہے یا فیملی ہے وہ بیچارے کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہم سنتے بھی کسی کی نہیں. لیکن جب ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہاؤ ڈز دا فیملی سفر اینڈ یو نو ڈو دے سے کہ بابا بس کر دیں آپ یا نمبر آف ویز ٹو سفر. ایک تو یہ کہ بابا بس کر دیں تھوڑا ایکسیپٹیبلٹی آپ کے اندر تھوڑی فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. اچھا. لیکن یہ صرف یہ بات نہیں ہے. میں یہ تو چلے ایک انڈیویجول ایشوز ہے نا. بیگم صاحبہ کیا کہتی ہیں کہ بس کر دو ساری زندگی آپ میں کتنا مجھے اور رلاؤ گے. میں آپ کو ایک اور اس اینگل سے آپ کو سوسائٹی پہ اگر اس کو لگائیں سوسائٹی میں جو پوری جنریشن ہوتی ہے ایک انڈیویجول کے بچوں کی بات نہیں ہو رہی. میں کہہ رہا ہوں سوسائٹی میں ایک کانسیپٹ بنا دیا گیا ہے کہ آپ کی عزت تب ہوگی جب آپ کے پاس پیسہ ہے یا پاور ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے. اگر مثلا ہماری یہ کلچر نہیں ہے کہ میں یہاں سے واک کر کے میں مرکز چلا جاؤں. اگر میں مرکز چلا جاؤں نا یہاں سے واک کر کے اگر مجھے راستے میں مجھے گولی نہ ماری جائے تو جو میرے جانے والا گزرے گا نا گاڑی سے جو گاڑی والا گزرے گا نا میرے پاس سے وہ پیدل کیوں جا رہے ہیں اور بیٹھو. اب یہ کوئی وہ سمجھتے پیدل چلنا لیکن جی میرا پاکستان تو سائیکل پہ آنے والا آپ شاپنگ بیگ اپنے اٹھا کے لا رہے ہیں گروسری کر کے تو یہاں یہ باعث سے شرم بات ہے. تو یہ تو نیا پاکستان میں تو وزیر اعظم سائیکل پہ جانے والا تھا تو پوری عوام کو سائیکل پہ لے آئے پیٹرول ہی کوئی نہیں ڈال سکتا. جی یہ تو ہمارے ٹرانسپورٹرز کو سائیکل پہ لے آئے ہیں تو یہ وہ سائیکل والا یہی تو منافقت ہے. یہی تو قول و فعل میں تضاد اسے کہتے ہیں نا کہ آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اور اسی لیے جو حکمران ہوتا ہے نا جو آپ کا سربراہ ہوتا ہے حکمران بھی جو سربراہ ہے آپ کا وہ اسی لیے اس کا جو کنڈکٹ ہے مثالی ہونا چاہیے کیونکہ اس کو دیکھ کے لوگ سیکھتے ہیں بچے سیکھتے ہیں نئی جنریشن سیکھتی ہے. تو اگر اس کے اندر اتنا تکبر ہے اس کے اندر اتنا جھوٹ ہے اتنی ڈسمسل ہے اخلاقیات کے بارے میں یا لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کے بارے میں تو میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا میں پھانسی لٹکا دوں گا تو پھر جو سننے اور دیکھنے والے ہوتے ہیں نا وہ اس کو اپنا رائٹ سمجھ لیتے ہیں
کہ ہاں یہ کہہ رہا ہے تو ہم تو ایسے کر سکتے ہیں نا, یا اتنا نہیں کر سکتے, اس سے کم تو کر سکتے ہیں نا. میں سگنل تو توڑ سکتا ہوں نا, میں اپنے ملازم کی تنخواہ تو روک سکتا ہوں, میں اپنے ملازم کو چپیڑے تو مار سکتا ہوں. پہلی چیز جو میں نے نوٹس کی ہے, جو ہی میں لینڈ کی تو لوگوں نے مجھے کہا, میں نے کہا ہو سکتا ہے بایس ہو, سبجیکٹیوٹی. ایک تو مجھے بہت زیادہ گندا لگا اسلام آباد, جیسے میں چھوڑ کے گئی تھی مجھے لگا کہ اسلام آباد کو کیا ہو گیا, سچی بات ہے. دوسری بات میں نے کل اسلام آباد کے ڈی سی صاحب نہ سن لیں. ہاں, اسلام آباد کے ڈی سی صاحب ہمارے بڑے فیوریٹ بھی ہیں ویسے, لیکن مجھے ڈسٹ شاید بارش نہیں ہوئی, چلے ہم کمپرومائز, لیکن آئی ڈڈ تھنک کہ تھوڑا سا پچھلی حکومت کی وجہ سے بارش, پچھلی حکومت کی وجہ سے بارش نہیں ہوئی. ہاں, تانسین لیکن روڈز کارپیٹڈ ہو گئی سارے اسلام آباد کے. اچھا, وہ تو خیر میرا ہے نا, پچھلی حکومت کے میئر صاف کر کے گئے تھے جن کے ساتھ. لیکن ایک اور چیز جو میں نے نوٹس کی وہ یہ کہ میں کل کارز کا جس طریقے سے ڈرائیونگ تھی اسلام آباد میں 3.5 سال پہلے ایسے نہیں تھی. جو رول جو امیڈیٹلی میں نے, بیکاز آئی ایم اے ہیوج فین آف اسلام آباد پولیس, بیکاز میں سمجھتی ہوں تھی کہ مثالی ان کا ہائی وے پولیس جو ہماری ہے. لیکن مجھے کل ایک کوئی لگا کہ مجھے لگا کہ میں, وہ آپ کو یاد ہے گرو مندر والا جو ہمارا ایریا تھا, میں کہ یہ کیا ہو گیا ہے, یہ کس طریقے سے لوگ ڈرائیو کر رہے ہیں. آج کا ہیڈ آفس ہے, ہاں آج کا ہیڈ آفس تھا, وہ تو ہے ہی جیسی جگہ پہ. لیکن میں تھوڑی دیر کے بعد کہ میں کچھ پڑھ رہی تھی, میں سننے دیکھا ہم اسلام آباد پہنچ گئے, یہ اسلام آباد ہے, یہ تو اسلام آباد ایسا تو نہیں تھا. Is it just me کہ but I actually felt it's looking different. نہیں آج تھوڑا ہے ڈفرینٹ. دیکھیں ڈیٹیریشن تو ہر جگہ ہو رہی ہے, بجائے اس کے کہ بہتری ہو, ڈیٹیریشن ہو گئی ہے, ادارے تباہ ہو گئے. آپ نے پولیس کی بات کی, آپ کی بات ٹھیک ہے. اسلام آباد میں کہ مثالی پولیس ہماری, مطلب میں پولیس کا رول بہت بہت کم ہو گیا ہے, نظر بھی کم آتی ہے. آئی ڈونٹ نو دا ریزنس. اور جو میں نے دیکھا تو جس طریقے سے لوگ ڈرائیو کر رہے تھے, وہ ٹریفک رولز کی وائلیشن بہت ہو گئی, گاڑیاں سارے بہت زیادہ موبائل ہو گئی. فونس پہ تھے, آپ موبائل فون پہ بات کرتے ہوئے اسلام آباد میں نہیں چلا سکتے تھے, سیٹ بیلٹ کے بغیر نہیں چلا سکتے تھے, اور گاڑیاں مطلب ایک دوسرے کے اندر کچا کچ اس طریقے سے بہت زیادہ گاڑیاں ہو گئی ہیں. اور پھر پولوشن بھی ظاہر بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. صفائی کا وہ معیار نہیں رہ گیا جو پہلے تھا. دیکھیے ایڈمنسٹریشن ویک ہو گئی نا, جو ایڈمنسٹریشن جب ویک ہو جائے گی, جب رسپانسبلٹی کسی کی رہے گی نہیں, ایک نیم طوائف الملوک کی جاری ہے اس ملک میں, جس کا جو دل کرتا ہے جس ایریا میں. اب دیکھیں عدلیہ دیکھ لیں, نسلا ٹاور گرا دیا, کانسٹیٹیوشن 1 نہیں گرایا. بنی گالا جہاں پہ آپ رہتی رہی ہیں وہ نہیں گرایا. کانسٹیٹیوشن 1 کا پینٹ ہاؤس جس کا ہے تو وہ کیسے گرا سکتے ہیں, صرف وزیر اعظم کا پینٹ ہاؤس نہیں گرایا جا سکتا. ریاست مدینہ کیسے, پھر مجھے آپ بتائیں ریاست مدینہ کیسے ہے جہاں پہ حکمران کا گھر ناجائز تو نہیں گرا, ایک غریب آدمی کا ناجائز گھر گرا رہے ہیں. لیکن آپ نے ان کے انٹرویوز نہیں سنے, وہ کہتے ہیں عام آدمی کو نہیں. آپ نے یاد ہے ہزارہ کے ساتھ جب زبردستی ہم نے کوئی 1 ہفتے کے بعد کہ 10 دن کے بعد بھیجا, تو پہلے تو ان بیچاری خواتین کو بلایا, پھر ان کو یاد دہانی کرائی کہ میں اب عام آدمی نہیں ہوں. اچھا چلیں, یہ عام آدمی تو وہ نہیں ہے, حالانکہ ریاست مدینہ میں تو ایسا نہیں تھا. ریاست مدینہ میں تو خلیفہ وقت اور عام آدمی بیوہ یتیم برابر تھے, ٹھیک ہے. ان کے یہاں نہیں ہے. آپ سے بار بار لوگ ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیسے کامیاب ہوئی جان چھڑوانے سے, یہ سمجھانا کہ تاکہ قوم بھی کچھ اس راستے پہ چلے. اور یہ جو اسٹیج پہ باتیں اور ہیں, عملی زندگی میں اور ہیں, اس کا لوگوں کو بس میں بھی آپ کی طرح واز جرنلسٹ آن دی ان سائڈ, تو جب کسی کے ہاتھ میں ہی بلیک بیری پکڑا دیا جائے تو چور کے ہاتھ میں چور خود ہی اپنے آپ کو پکڑوا دے تو پھر یہ اور بلیک بیری سے یاد ہے تو پھر بلیک بیری کی تو ابھی تک محفوظ مقام پہ ہے, نہ میرے پاس ہے نہ آپ کے پاس ہے, محفوظ ہے کہ جہاں بہت کچھ ہے لیکن وہ بھی جانتے ہیں. میرے پاس بلیک بیری نہیں لگی جب میں ایسے آنکھوں سے جو دیکھا وہ بیان کر دیتا ہوں. نہیں, بہت شکریہ افسار صاحب, آپ کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ہم کو 5-6 گھنٹے کی سیٹنگ لگا سکتے ہیں. آئی وانٹڈ ایوری ون انشاءاللہ رہے گی. اب آپ پاکستان آ گئی ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, خوش رکھے, کامیاب کرے, اور آپ کے جو جتنے بھی نیک مقاصد ہیں ان میں آپ کو کامیاب کرے. آپ جیسے بہادر ہمیں چاہیے اس ملک میں, آپ جیسے بہادر اور بھی ہونے چاہیے. نہیں جی بالکل, یہ بہت بہادر ہے. یہ ہے کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے انہوں نے جو کچھ انہوں نے برداشت کیا ہے نا, اور بچوں کی خواتین تو ہمیشہ سے برداشت کرتی رہی ہیں جی, وہ میرا نہیں خیال کہ عام لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں. انہوں نے ان کا چیز ابھی تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ یہ
मेरा ख्याल है कि कतरा कतरा बने और मैं आपको ये बात कहता भी रहा हूँ कि आपने जितने हौसले से अटैक्स और डिफेमिंग अटैक्स और लो लेवल अटैक्स जो आपने बर्दाश्त किए हैं, फिर भी यू पुट अप अ ब्रेव फेस, करेज, जो भी आपके अंदर चल रहा था, जिस तरीके से आप उसको काउंटर कर रही थी, आप उसको हैंडल कर रही थी ना, वही समझ लें कि मेरे अंदर या दूसरे लोगों के अंदर है जो यहाँ पे इन चीज़ों को, इस जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं। थैंक यू जी, आपकी नवाजिश है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।